آج سپریم کورٹ میں آئین کی شق 62(1)F کے تحت سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، جسے براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ موجودہ الیکشن کے ماحول میں اس کیس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کی سربراہ جہانگیر ترین کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق اہلیت پر یا تو ابہام مکمل طور پر دور ہو جائے گا یا پھر وہ الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے۔ پچھلے ماہ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت سے متعلق تمام مقدمات ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ 11 دسمبر کو میر بادشاہ خان قیسرانی کی نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا ماضی کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ کا موقف کیا ہے، الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا، کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں، تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ 11 جنوری تک سنا دے گا۔ کیس کی اگلی سماعت پرسوں ہوگی۔ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ موجودہ کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے یا ہمارے سامنے ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ انہوں نے ریمارکس دیے کہ کوئی سنگین غداری کرے تو الیکشن لڑ سکتا ہے، جبکہ کوئی سول کورٹ سے معمولی جرم میں سزا یافتہ ہو تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جسٹس منصور نے استفسار کیا کہ ایک شخص کو سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ جس فوجی عامل نے 1985 میں آئین کو روندا، اسی نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین میں شامل کیا۔ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ جسٹس نے کہا کہ الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ دراصل جولائی 2017 میں سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف پاناما کیس میں نواز شریف کو 62(1)F کے تحت سیاست سے نااہل قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صادق نہیں رہے۔ 62(1)F کے تحت ہی جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپریل 2018 کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جائے۔ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیف فاروق صاحب، سینئر تجزیہ کار اور قانون اور آئین کے ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیف صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو آج کے فیصلے کو، آج کی جو سماعت تھی اس کو سننے کے بعد، تاحیات نااہلی کی جو عدالتی تشریح پہلے سے موجود ہے وہ برقرار رہنے والی ہے یا پھر الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ آئے گا کوئی اور معاملہ اس طرف جائے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں اہمیت اس بات کی ہے کہ ابہام بہت بڑا ہے اور یہ کنفیوژن ان آل ٹائمز ٹو کم یہ رہے گی اگر اس کے اوپر سرٹنٹی سے کوئی فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایک کامن لا جورسڈکشن میں رہتے ہیں۔ پاکستان ایک کامن لا جورسڈکشن ہے، یہاں پر جج میڈ لا بھی ہوتا ہے جسے ہم سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی صورت میں بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کی تکریم، اس کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ اب وہاں پر کسی بھی طرح کی نااہلی کے بعد جو سزا ہے، وہ جو نااہلی ہے وہ 5 سال تک کی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ سمیع اللہ بلوچ کے اس کا فیصلہ موجود ہے جس میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کی نااہلی 62(1)F کے تحت اگر ہو تو وہ تاحیات ہے، بعد میں ان کا فیصلہ جب فیصل ووڈا صاحب کے کیسز تک معاملہ آیا تو خود ہی عمر بندیال صاحب فرماتے رہے کہ یہ بڑی سخت سزا ہے اور شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر،
जजेस का रवैया बदल जाना या मौक़िफ़ बदल जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आज नुक्ते उठाए हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने, यानी चीफ जस्टिस साहब ने, उनकी बड़ी अहमियत है कि अब हम अगर ये सादिक और अमीन जैसी सिफ़ात की बात करते हैं तो वो तो हम सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी ज़ात अक़दस तक ही ये महदूद हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई मुसलमान ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि वो क्वालिफाई भी करता है बहैसियत सादिक या अमीन। ये तो सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तारीफ में या उनकी क्वालिटीज़ में से एक है। तो अगर ये मैंडेट या अगर ये चीज़ें, ये प्री रिक्विजिट्स किसी जज के लिए नहीं है, जो कि आज उन्होंने पॉइंट आउट की, किसी और ओहदे के लिए नहीं है, तो फिर पार्लियामान का इलेक्शन लड़ने वालों के लिए क्यों है? ये जनरल ज़िया साहब के दौर में एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये आइन के अंदर शामिल की गई 62-63 की शिक। अब सवाल सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कंफ्यूजन मौजूद है, पार्लियामान के बनाए हुए कानून की अपनी अहमियत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए एक फैसला, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)F के तहत नाअहली तायात होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। मेरी नजर में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद जज साहिबान ने पहले भी ये कहा कि जो मुरवजा कानून है और जो गवर्न करता है पूरे मामले को, इलेक्शन एक्ट, उसमें जब तरमीम कर दी गई है तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये इबाहम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब इसका और मौजूद जज साहबान अगर फैसला कर देते हैं और वो फैसला क्लैरिटी से आ जाता है और उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई सुकम या वो मुबहम किस्म का फैसला नहीं होता, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा। इसका फायदा इमरान खान साहब को भी होगा। आज वो नाअहल है, लेकिन अगर आगे चलकर उन्हें किसी मामले में नाअहल किया जाता है या कोई और कन्विक्शन होती है, तो उनको भी सर्टन होगा कि वो 5 साल तक पार्लियामानी सियासत के लिए नाअहल है, उसके बाद अहलियत हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आइन में एक बात दर्ज है तो क्या वो सिंपल कानून साजी से तब्दील की जा सकती है, जो कि अपोजिशन यानी पीटीआई और दीगर जमातें कहती रही हैं कि जब तक आइन में तरमीम नहीं की जाती उस वक्त तक या तो अदालत का फैसला है कि पुराना फैसला जो था, पुरानी तशरीह जो थी, उसके बरखिलाफ कोई फैसला है, या फिर आइन में तरमीम की जाए। सिंपल कानून से नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी आज ये नुक्ता उठाया। ये नुक्ता, इसकी बड़ी अहमियत है और मैं इसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। मेरे भी जहन में यही एक खदशा था कि क्या एक आम लेजिस्लेशन से एक आइन की इंटरप्रिटेशन जो की गई, बहरहाल ये बात जहन में रखिए कि 62(1)F की नाअहली की मुद्दत आइन में नहीं लिखी हुई कि कितनी होगी। नाअहली लिखी हुई है, मुद्दत नहीं लिखी। मुद्दत की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की कि वो ताहयात है। लिहाजा ये जहन में रखिए कि अगर ये बेंच कह देता है और रेटिफाई कर देता है उस बात को कि नहीं, जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, और अदालती फैसला भी अब ये कह देता है कि जी पुराना फैसला ओवरटर्न हो जाता है और अब इलेक्शन एक्ट में जो एक चीज मौजूद है, सजा, वो 5 साल है, लिहाजा सजा 5 साल ही होगी अगर 62(1)F के तहत कोई नाअहल होता है तो फिर ये इबाहम, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये नुक्ता अपनी जगह अहमियत रखता है कि एक सिंपल लेजिस्लेशन से, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन उसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, उसी के ऊपर तो समाअत हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पुराने फैसले को ओवरटर्न कर देती है और मुमासलत आ जाती है उस इलेक्शन एक्ट की शिक के अंदर जिसमें नाअहली 5 साल है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है, तो तमाम तर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुनीर फारूक। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कागजात नामजदगी की मनसूखी के बाद अब ये मरहला जारी है कि उस पर अपीलें दायर की जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ, जिसे इस मामले पर सबसे ज़्यादा शिकायत है, उसने अपने कलीदी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें अब तक दायर नहीं की हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन मरहलावार 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद की तरफ बढ़ रहा है। जांच पड़ताल के दौरान कागजात नामजदगी की मंजूरी और मनसूखी के बाद अब तीसरे मरहले में आरोज के फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किए जा रहे हैं, जो कल तक अपीलें वसूल करेंगे और 10 जनवरी तक तमाम अपीलों की समाअत मुकम्मल करके फैसले देंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत अहम रहनुमाओं की जानिब से अभी तक ट्रिब्यूनल से रुजू नहीं किया गया, जिनमें पीटीआई के सदर परवेज इलाही, अहमद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद,
اسد قیصر، مراد سعید، شہریار آفریدی اور اعظم سواتی سمیت کئی کلیدی رہنما شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے 90% اراکین کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے انتخابی ذمہ داریاں بیوروکریسی کو سونپنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ کل ہمارے پروگرام میں پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اپیلیٹ ٹریبیونلز میں ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اگر آروز نے بغیر کسی معقول وجہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کی امید ہے۔ جو نامزدگیاں مسترد ہوئی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق یا تو پنجاب سے ہے یا خیبر پختونخوا سے، تو ان دونوں صوبوں کی صورتحال ہم معلوم کریں گے، لیکن پہلے پنجاب کی صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جائیں گے لاہور، جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی محمد اشفاق۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اشفاق صاحب۔ اشفاق صاحب بتائیے گا کہ کاغذات نامزدگی پر جو اعتراضات تھے ان کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا کل آخری دن ہے، پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ ابھی تک عمران خان، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، حماد اظہر، پرویز الہی اور کئی ایسے رہنما ہیں جن کے کاغذات پر اعتراضات آئے تھے، ان کی اپیلیں اب تک جمع نہیں ہوئیں یا ان کے حوالے سے کوئی معلومات اب تک منظر عام پر نہیں آئی۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، یہ بالکل درست بات ہے، اور ابھی تک بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور مرکزی جو قیادت ہے، ان کی کسی کی بھی جانب سے ابھی تک کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ الیکشن ٹریبیونل میں دائر نہیں کی گئیں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اب تک یعنی 2 روز میں لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں مجموعی طور پر 201 اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، اور پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان ہو، شاہ محمود قریشی یا دیگر قیادت ہو پی ٹی آئی کی، اس نے اپیلیں دائر نہیں کی، کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ وہ کر نہیں پا رہے، کرنا چاہ رہے ہیں کر نہیں پا رہے، یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں، اس کی جو بنیادی وجہ وہ ان کے وکلا جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو جن آروز نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، اس حوالے سے متعلقہ ریٹرننگ افسران ان کے تحریری فیصلے جاری نہیں کر رہے، اور متعدد درخواستیں وہ متعلقہ آروز کو دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں تو اس کے تحریری فیصلے ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اس کے اگینسٹ ٹریبیونل میں اپیل دائر کر سکیں، اور اس حوالے سے یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اپیلیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور مثال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے جب کاغذات نامزدگی کے مسترد کرنے سے متعلق تحریری فیصلہ جب جاری نہیں کیا ریٹرننگ افسر نے، تو مجبوراً ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنا پڑی، اور یہ ڈائریکشن لاہور ہائی کورٹ سے لینی پڑی کہ متعلقہ آرو کو حکم دیا جائے کہ دونوں جو سیاسی رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کرے۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو کہ جلد از جلد ان کے جو تحریری فیصلے ہیں وہ فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ گو کہ کل آخری روز ہے، اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو مجموعی طور پر 500 سے زائد جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہوئے تھے، لیکن اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں پورے پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں 201 اپیلیں دائر ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے مگر جیسا آپ نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور وہاں سے یہ فیصلہ لیا کہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر فیصلہ جاری کریں، تو دیگر جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ طریقہ کار اختیار کیوں نہیں کر رہی جب اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل تو آخری دن ہے، اگر کل کا دن بھی گزر گیا تو پھر تو مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ جی بالکل آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے، جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کے وکیل ہیں، اظہر صدیق ہے، اور بھی جو پی ٹی آئی کے وکلے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ کل صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان متعلقہ آروز ہمیں فیصلے دے دیں گے۔ میجورٹی جو ہے وہ کل آخری روز اپیلیں فائل کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے لاہور کے حلقہ NA 122 سے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے اس کے خلاف بھی اپیل تیار کر لی گئی ہے، ان کے دستخط کروا لیے گئے ہیں، تو کل 11 بجے کے قریب اپیل ان کی جانب سے دائر ہوگی۔ اسی طرح سے جو دیگر رہنما ہیں خرم لطیف کھوسہ، ان کے جانب سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے متعلق بھی اپیل کل دائر ہوگی، تو کافی زیادہ تعداد میں اپیلیں تیار ہیں، اور وہ اپیلیں کل جو آخری روز ہے
اس روز وہ دائر کرنے کا پلان ان کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو مرکزی جو قیادت ہے، جس میں اکثریت اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری ہے، تو ان کی جانب سے خدشہ یہ بھی ہے کہ ان کو کسی بھی لمحے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان سے اپیلوں پر دستخط کروانے میں بھی وکلاء کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تک اپیلیں دائر نہیں کی گئیں۔ البتہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل تشکیل دیے گئے ہیں، جو کہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت کریں گے۔ اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے یعنی عرفان صاحب لاہور یہ ڈویژن کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہو رہی ہیں، وہیں پر منظور ہونے کے خلاف بھی اپیلیں دائر ہوئی ہیں، تو اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں جن کے خلاف یہ درخواستیں آئی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اب تک جو میں نے 201 کا فگر آپ کو بتایا کہ جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں، اس میں صرف 2 اپیلیں ایسی ہیں جس میں 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے فیصلوں کے خلاف الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں درخواستیں دی گئی ہیں۔ ایک تو لاہور کے حلقہ NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے، اس کے خلاف مخالف امیدوار اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان عوامی محاذ کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ چونکہ نواز شریف کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے تاخیرات نااہل قرار دیا ہے، تو اس لیے نواز شریف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور اسی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ دوسری جو اپیل دائر کی گئی وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف، ان کے قصور کے حلقہ NA 132 سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف شاہد اورکزئی شہری ہیں، ان کی جانب سے اپیل لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ الیکشن ٹریبیونل میں دائر کی گئی، جس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں شہباز شریف ملوث ہیں اور اسی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب بات کریں گے اسی معاملے پر۔ مشتاق یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ مشتاق یوسفزئی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ PTI کے اراکین کی جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو KP سے مسترد ہوئے ہیں پیپرز، تو کتنے رہنما ہیں وہ اہم چیدہ رہنما جن کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکیں PTI کے، جنہوں نے اس کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں اب تک؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں میرے خیال میں جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں تحریک انصاف کے، اور اسپیشلی جو فارمر پارلیمنٹیرین ہیں، MNAs ہیں، MPAs ہیں، اور جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو ان کے تقریباً تمام جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کاغذات کی نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے جا چکے ہیں۔ اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پشاور کی بھی ہے، لیکن ملکگنج جو ریجن ہے، جو بنیر، سوات، شانگلہ، اپر دیر، لوور دیر، اپر چترال، لو چترال اور پھر باجوڑ، تو اور پھر ملکگنج خود ایک ضلع ہے، تو یہ تقریباً آدھا خیبر پختونخوا ہے ملکگنج جو کا ڈویژن ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی PTI کے پرانے لوگ ہیں، MNAs MPAs، ان کے کاغذات کی جو انہوں نے دائر کیے تھے وہ رد ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں۔ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے اور پورے ملکگنج کے لیے جو انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا ہے وہ سوات میں کیا ہے، سیدو شریف میں، جو دارالقضاء ہے وہاں پہ، تو باجوڑ، ملکگنج، بنیر، شانگلہ جتنے بھی لوگ ہیں، اپر دیر، لوور دیر، یہ وہاں جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کا کہ یہ سارے رپوش ہے، زیادہ تر لوگ ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہے ہیں، تو یہ جو یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ ہیں اور دارالقضاء جتنے بھی یہاں پہ الیکشن ٹرائیبیونل کے مقرر جگہ ہیں، تو وہاں پہ تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں کہ صبح سویرے سے وہاں پہ کافی تعداد میں پولیس والے آ جاتے ہیں، بہت نفری وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید جو PTI کے سرکردہ لیڈرز ہیں، مراد سعید، عاطف خان، شاہرام ترکی، اسد کیسر، یہاں پشاور میں علی امین گنڈاپور، یہ آئیں گے اور ان کو گرفتار کریں گے، تو اس لیے زیادہ تر لوگ نہیں آ رہے، اور انہوں نے پاور پٹا نہیں دی ہے، کچھ اپنے وکلاء کو، اپنے رشتہ داروں کو، لیکن جو ملکگنج کا ہے وہاں پہ آج، اور جو سابق صوبائی وزیر تھے جنرل نجات شفیع اللہ خان ہو گئے تھے سوات، خود ان کو بھی گرفتار کیا گیا جب وہ نکلے وہاں سے۔ اس طرح جو ایک اور وزیر تھے ان کا تعلق باجوڑ سے ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی آزادی نامزدگی رد ہو چکے ہیں، اب جب اپیل کرنے جا رہے ہیں تو ان کو پولیس والے گرفتار کرتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگ روپوش ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جن کو اٹرنی دی ہے، پاور آف اٹرنی دی ہے، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، وہ بھی پیش نہیں ہو پائیں گے ٹریبونل کے سامنے؟ اصل میں یہ جب جو جاتے ہیں تو ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، ان کے نام سب ڈیٹیل، ان کو شک ہے کہ شاید یہ جو ان کو پاور آف اٹرنی دی گئی ہیں یہ لوگ ہیں، تو اب جو لوگ ہوشیار ہیں ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہے یا ان کو پہلے سے انفارم کیا گیا ہے کہ اس طرح یہ مسائل آپ کو پیش آئیں گے، تو انہوں نے زیادہ تر اپنے جو پاور آف اٹرنیز ہیں وہ وکلاء کو دیے ہیں، اور وکلاء چونکہ وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں، ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو جن لوگوں نے اپنے پاور آف اٹرنیز دیے ہیں وکلاء کو، تو وہ تو ابھی تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے رشتہ داروں کو بیچتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بیچتے ہیں، تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو سرکردہ ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، ان کے تو کاغذات رد ہو گئے، لیکن ایک ہی حلقے میں تقریباً 20 بندوں نے نامزدگی جمع کیے ہیں، اور وہ بھی کافی مشہور ہیں اپنے علاقوں میں۔ اس طرح ایم این اے کی سیٹ کے لیے بھی 20-22 بندوں نے نامزدگی کی ہے، ایم پی اے کی نشست کے لیے بھی، تو بہت ساری تعداد اور بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹکٹ ابھی تک کسی کو نہیں ملا، کیونکہ ابھی تک ان کو نشان بھی نہیں ہے۔ جو پرامننٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ آگے کا مرحلہ ہے مشتاق یوسف زئی صاحب، وہ تو جب عدالت سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا، پھر نشان اگر ہوگا پی ٹی آئی کے پاس تو ان کو ملے گا، یا کوئی دوسرا نشان ہوگا تو وہ ملے گا، نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور حکمت عملی ہوگی۔ مگر اگر مراد سعید، اسد قیصر، اعظم سواتی، علی امین گنڈاپور اور شہرام ترکئی، اس طرح کے جو لیڈران ہیں، اگر وہ منظر عام پر نہیں آتے اور انہوں نے جن لوگوں کو پاور آف اٹرنی دیا وہ بھی سامنے نہیں آتے، تو اس صورت میں ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ تو موجود ہوں گے، یا وہ حلقے ہی پی ٹی آئی سے خالی ہو جائیں گے؟ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک ہی حلقے میں بہت سارے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بھی کافی اہم لوگ ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ بڑی کنفیوژن ہوگی پھر کہ کون امیدوار ہوگا پارٹی کا، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے پاس نشان نہیں ہوگا، ان کو جب ٹکٹ نہیں ملے گا تو اور بھی لوگ سامنے آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے، اور اب جو یہ سختیاں ان کے اوپر آ رہی ہیں تو لوگ مزید ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں ان کی بھی ہمدردی ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، تو اس لیے کافی ان کو تشویش ہے، مسئلہ ہے، لیکن اس وقت میرے خیال میں خود وہ تحریک انصاف والے بھی الزام لگا رہے ہیں کے پی گورنمنٹ پہ، کہ ساری جو گورنمنٹ مشینری ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے پرویز خٹک جس کے سربراہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ان کی طرفداری کر رہے ہیں اور گورنمنٹ مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود تحریک انصاف نے یہ بھی الزام لگائے ہیں کہ وہ ملکان ریجن میں ایک ورکر کنونشن نہیں کر رہے، کہ وہاں کے دفعہ 188 انہوں نے لگایا ہوئے، لیکن جو انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے، تو ان کو اجازت ملی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ ہمیں موقع بھی نہیں دیا جا رہا کہ ہم ورکر کنونشن کرے، اندر کرے، بلڈنگ کے اندر کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مشتاق یوسف زئی صاحب۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، جس کے بعد آپ جان سکیں گے ہیڈ لائنز، اور پھر پروگرام جاری ہے۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو ملک بھر میں الیکشن پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈرز نے انتخابات میں مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ نگراں حکومت الیکشن کرانے کے لیے پرعزم ہے، جس کے بعد الیکشن کے التوا کی تمام چمگوئیاں اور قیاس آرائیوں کو اپنی موت آپ مر جانا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن التوا کے اسباب کہیں نہ کہیں پنپ رہے ہیں۔ سب کو مساوی انتخابی میدان نہ ملنے کے تاثر نے بھی بہت سے حلقوں کو الیکشن سے پہلے مایوس کر دیا ہے۔ شاید عوام میں یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ فی الحال متنازع الیکشن منعقد ہی نہ ہو۔ بظاہر سیاستدانوں میں بھی بروقت الیکشن کے لیے کوئی تڑپ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک بار پھر پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن سے انتخابات کی التوا کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے، اس لیے الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست پر غور کرنا چاہیے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن پر شکوک و شبہات پیدا کرنے والی ایک پٹیشن پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ریٹرننگ افسر کی تعیناتی معطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ نہ جانے غیر ضروری درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں پورا الیکشن ہی رک جائے؟ یقیناً انتخابی معاملات کی عذرداریوں اور سیکیورٹی چیلنجز کی آڑ میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن نے متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن کے التوا یا تاخیر کی سخت مخالف ہیں، جبکہ بلاول بڑے زور و شور سے الیکشن مہم بھی چلا رہے ہیں۔ لیکن ان کے والد آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن اگر کچھ آگے چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ زرداری صاحب نے فی الحال الیکشن کے 8 سے 10 دن التوا کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی کہ انتخابات کی تاریخ طے کردہ سراسر الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، گویا وہ جب چاہے الیکشن کرائے۔ بلا شبہ پیپلز پارٹی سمیت سابقہ شہباز حکومت کے کسی بھی اتحادی کو الیکشن کی کوئی جلدی نہیں۔ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان تو کبھی سرد موسم کو جواز بناتے ہیں، اس کو جواز پیش کرتے ہیں، تو کبھی دہشت گردی کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار تو مولانا فضل الرحمان نے انتخابی فہرستوں میں افغان شہریوں کے ووٹ پر تحفظات کا اظہار کر کے الیکشن مؤخر کرنے کی تجویز دی۔ مانے یا نہ مانے، اس وقت سپریم کورٹ الیکشن کے التوا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر کی طرح مقرر کرتے ہوئے متنبع کیا تھا کہ الیکشن کے انعقاد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ یہ تمام صورتحال بڑی دلچسپ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں JUI کے۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مولانا غفور حیدری صاحب۔ سر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مسلسل الیکشن کے التوا کی بات کر رہے ہیں؟ اس دفعہ وہ دہشت گردی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیمپین جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی اس ماحول کے اندر آزادانہ طریقے سے، لہٰذا الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، جبکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ پنجاب اور KP میں حکومتیں بہت اپنے وقت سے آگے جا چکی ہیں، مرکز کی حکومت جو ہے وہ بھی خاصی آگے جا چکی ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو معاملات رکنے والے کہیں پر نہیں ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ دہشت گردی تو 2013 میں بھی تھی اور بہت زیادہ تھی، اس زمانے میں بھی الیکشن ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑا دلیل بھی موجود ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ بد امنی مسلسل ہو رہی ہے، اس کا کوئی تسلسل نہیں ٹوٹا۔ باجوڑ سے لے کر مستنگ، DI خان اور وزیرستان اور پشاور اور نوشہرہ، ہر جگہ مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور لوگ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو بجا کہا ہے انہوں نے کہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، پرامن ماحول چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ 2 صوبوں میں سردیاں ہوں گی زوروں پر، خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں میں برف پڑتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور یہاں بلوچستان میں قزدار سے لے کر یوب تک یخ بستہ ہوائیں، برف پڑتی ہے۔ تو ایسے ماحول میں الیکشن ہوں گے تو آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے، بالخصوص خواتین جو ہے وہ محروم ہو جائیں گی ووٹ دینے سے۔ تو اس میں ایک دلیل ہے، ایک معقول بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو فل سیکورٹی میں سپریم کورٹ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ چیف صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اگر ان چیزوں کو بالکل آسان لیتے ہیں تو پھر وہ مستنگ سے جو میرا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن لڑے، میں بھی ان کو سپورٹ کروں گا، یا DI خان سے لڑے یا باجوڑ سے لڑے، تو پتہ لگے نا کہ امان کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہمیں آئے روز تھریٹ ملتی ہے، اور وزیر داخلہ تک آ کر ہمیں بتایا ہے کہ جی آپ اپنا جو ہے خیال رکھیں۔ تو ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں گے، لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے، اور لوگ کیسے پولنگ اسٹیشن پہ آئیں گے، یا اس سردی کے اندر جو ہے لوگوں کو کیسے لائیں گے۔
اور پھر ہمارے جو کلات مستنگ خزدار یہ جو مستنگ کا علاقہ ہے سوراب کا یہ یا کوئٹہ یہاں جو ہے نا سردی میں آدھی سی آبادی جو ہے وہ نقل مکانی کر کے ڈیرہ مراد جمالی ڈیرہ لیار سبی کے علاقوں میں سردی کے دن گزارتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیسے امیدوار لائیں گے اور سردی میں کہاں رکھیں گے. تو یہ ایک دلیل ہے, ایک معقول بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں ابھی بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں 8 کو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور پرعزم ہیں اور اپنے نئے منشور کے ساتھ انشاءاللہ پبلک کے پاس جا رہے ہیں. اور پورے ملک میں ہمارے ساتھیوں نے کاغذات جمع کیے ہیں, میں نے خود جمع کیے ہیں, مولانا صاحب کے کاغذات جمع ہوئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہماری بات میں اگر دلیل نہ ہو, ہماری بات اگر صحیح نہ ہو تو پھر کوئی بتائے ہمیں, سمجھائے ہمیں. مولانا صاحب بالکل آپ کی دلیل جو بات ہے یہ وہ کی سراخوں جاتی پر ایک سیکنڈ پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں پھر آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آئین کی بات تو گزر گئی. آئین تو یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہونی چاہیے, تو اب تو وہ بات نہیں رہی. اب یہ ہے کہ اگر جیسے زرداری صاحب نے فرمایا کہ چند دن آگے پیچھے ہو جاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک مولانا صاحب بالکل آپ کی دلیل سر آنکھوں پر, لیکن سردیوں کے موسم میں اس کا کاؤنٹر موجود ہے کہ سردیوں کے موسم میں پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے اور ان علاقوں میں بھی الیکشن ہوئے. دہشت گردی کے عالم میں بھی الیکشن ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ دہشت گردی تھی تب بھی الیکشن ہوئے. تو یہ کاؤنٹر موجود ہے. پھر صرف مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی آپ کی جماعت ہی تواتر سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, کبھی افغان شہریوں کی ووٹر لسٹوں میں فہرست میں ان کے ناموں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی مؤخر کر دیے جائیں, کبھی موسم تو کبھی دہشت گردی. لیکن ANP ہو, PTI ہو جو کہ بہت بڑی جماعت ہے KP میں بھی, یہ مطالبہ نہیں کر رہے, یا دیگر جماعتیں وہ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہی, بلکہ یہ جماعتیں تو کہہ رہی ہیں الیکشن ہوں اور ضرور ہوں, اپنے وقت پر ہوں. اللہ نہ کرے کاش آپ جو فرما رہے ہیں اگر آپ کے فیملی میں سے کچھ لوگ اسی طرح متاثر ہوتے. میرے اگر ایک بم دھماکے میں 70-80 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, ایک دھماکے میں حافظ حمداللہ صاحب زخمی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھی زخمی ہو جاتے ہیں, ایک دھماکے میں بڑے بڑے جید علماء شہید ہوتے ہیں. کاش کوئی اور بھی ان حالات سے گزرتا تو پتہ لگتا کہ مسئلہ کیا ہے. تو میں تو متاثر ہوں, میرے ساتھ تو مسلسل یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ریاست میں تماشا دیکھ رہی ہے, تماشا بنی ہوئی ہے. جب ہم وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ کو تھریٹ ہے, مولانا صاحب کو کہتے ہیں آپ کو تھریٹ ہے, مولانا صاحب کو تھریٹ ہے تو آپ فل پروف سیکورٹی دے دیں اس کو. اگر مجھے تھریٹ ہے تو آپ فل پروف سیکورٹی دے دیں مجھے. یہ کیا مانا کہ آپ کو تھریٹ ہے تو بس آپ نے بتا دیا, پھر ہولیہ بھی بتاتے ہیں, پھر دہشت گرد آئے ہیں. پچھلے دنوں ہمارا کوئٹہ میں جلسہ تھا تو مولانا صاحب کو روک رہے تھے, وزیر داخلہ صاحب میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب کو آپ روکیں. اچھا تو ہم اپنی ساری سرگرمیاں روکیں تو پھر الیکشن کیسے کریں گے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی, اللہ نہ کرے کہ بہت شدت سے محسوس ہوتی ہیں سر, لیکن اس طرح کے حادثہ پیش آ جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. دیگر جماعتیں ہیں وہ اس طرح کا مطالبہ نہیں کریں, اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ مطالبہ صرف آپ کی طرف آتا ہے. خدا سب کو محفوظ رکھے, یہ بالکل محسوس ہوتا ہے. اور الیکشن ڈے کے اوپر ریاست خاص دیگر جماعتیں متاثر نہیں ہیں, فوج بھی تعینات ہوگی. دیگر جماعتوں پہ حملے نہیں ہو رہے سر, فوج بھی دیگر جماعتوں پہ حملے نہیں ہو رہے, حملے مجھ پہ ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں متاثر ہوں. مجھے وزارت داخلہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کمپین نہیں چلا سکیں گے, آپ کمپین کے لیے نہ نکلے, آپ یہ کریں آپ وہ کریں. تو پھر میں کمپین کیسے چلاؤں گا, لوگوں سے کیسے ووٹ مانگوں گا, لوگ کیسے پولنگ اسٹیشن پہ آئیں گے؟ سر پولنگ ڈے پر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج تعینات ہوگی, پولیس تعینات ہوگی. اگر خدا نخواستہ آپ متاثر ہوتے, کوئی اور پارٹی متاثر ہوتی تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک سر, سوال صرف اس لیے اٹھ رہا ہے کہ صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں, میں نے دیگر معاملات بھی بتائے جن کو جواز بنا کر مولانا صاحب نے الیکشن ڈیلے کی بات کی ہے. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ اگر 8 فروری نہیں
تو پھر موضوع وقت کیا ہوگا الیکشن کے انعقاد کا آپ کے نزدیک؟ یہ تو میں طے نہیں کر سکتا جی، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کا اختیار ہے، اور وہ اگر ہماری باتوں کو سمجھتا ہے کہ ان باتوں کی اہمیت ہے اور ملک میں امن امان نہیں ہے اور جنوری فروری میں سردیاں ہیں اور یہ پہاڑوں سے دروں سے اور دور دراز علاقوں سے یہ لوگ کیسے آئیں گے ووٹ کریں گے، تو اگر اس کو ان باتوں کا احساس ہے تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی 5-10 دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں جیسے زرداری صاحب نے کہا، یہ ان کا کام ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی 6 مہینے 8 مہینے سال ملتوی کیا جائے، ہم نے کبھی ایسی بات کی نہیں ہے۔ مولانا صاحب جس کیفیت کا آپ اظہار کر رہے ہیں یہ کیفیت 2013 میں ANP کے ساتھ تھی اور ان کا تو بڑا نقصان بھی ہوا تھا، مگر الیکشن ہو گئے تھے اس دور میں بھی، اللہ کرے کہ اس وقت بہتر انتظامات کیے گئے ہوتے اور وہ نقصان نہ ہوتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات میں وزن ہے، تو آپ کب یہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ میں درخواست لے کر جا رہے ہیں اور ان سے باضابطہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن مؤخر کیے جائیں؟ نہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی ہے، ہم نے کوئی مؤخر ہونے کی درخواست نہیں کی ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر کے بلاوے پر میں وفد کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور باقی باتوں کے علاوہ پھر ہم نے یہی 2 باتیں ان کے سامنے رکھی اور ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ آپ کا اختیار ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں مناسب ہے تو اس میں 2-4 دن اگر الیکشن کو آگے لے جائیں گے تو شاید کم از کم سردی کا زور تو ٹوٹ جائے اگر امن امان بحال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمن الیکشن نہیں چاہتے، 2018 سے مسلسل اب چیخ رہے ہیں کہ الیکشن ہو الیکشن ہو الیکشن ہو، اور جب آپ نے دیکھا عدم اعتماد کا جب وقت آیا اس میں ہم کامیاب ہوئے تو اس موقع پر بھی ہم نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن ہونی چاہیے، لیکن ایک اتحاد میں ہم شامل تھے، باقی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور کم از کم ہم ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے، لیکن مطالبہ ہمارا بہرحال اس وقت بھی یہی تھا الیکشن، اب بھی الیکشن سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انتخابات ہو اور جن لوگوں کو لوگ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو، تاکہ ایک ملک میں صحیح منتخب جمہوری حکومت قائم ہو، تاکہ جمہوریت کو استحکام پہنچے، اسی طرح جو ہے وہ ملک میں استحکام آ جائے، معاشی استحکام پیدا ہو۔ 75 سال سے ہم مسلسل ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ملک کو تباہی کے کنارے پہنچا ہے، تو ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ معذرت آپ کی بات منقطع ہوئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میڈیا میں بات کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز سے بات کر رہے ہیں، متعلقہ فورمز پہ نہیں جا رہے۔ اچھا، اگر آپ متعلقہ فورمز پہ بھی نہیں جا رہے، یعنی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بھی باضابطہ درخواست لے کر نہیں جا رہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، تو آپ اپنی دیگر سیاسی جماعتوں کو جن کے ساتھ آپ کا اتحاد رہا ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ANP کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کسی حد تک PTI کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور سب کو قائل کر کے مشترکہ پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ آواز بنا کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کوششیں بھی آپ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ اگر تمام جماعتیں مل کر یہ مطالبہ کریں کہ الیکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے، یہ موضوع وقت نہیں ہے، تو شاید اس میں زیادہ وزن ہوگا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے بلاوے پر ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کے سامنے ہم نے اپنے تحفظات رکھے۔ اب آگے ان کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، باقی ہم نے کوئی مہم نہیں چلانی کہ الیکشن ملتوی ہو۔ صورتحال تمام جماعتوں کے سامنے واضح ہے، چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے بھی واضح ہے، چیف جسٹس کے سامنے بھی واضح ہے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب مزید ہے تو بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سر، یہ الیکشن کے التوا کا بار بار مطالبہ، اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ زیادہ آپ کے حق میں موجود نہیں ہے، تحریک انصاف جو ہے اس کا ووٹر جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی بہت زیادہ ہے، اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی نہ ہو۔
دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک ایسی جماعت تھی جو مختلف جماعتوں سے لوگ اڑ اڑ کر اس جماعت میں آ کے انہوں نے گھونسلے بنائے اور شامل ہوئے۔ اس تحریک انصاف میں یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یا مسلم لیگ کے لوگ تھے، یا جماعت اسلامی کے لوگ تھے، یا وہ لوگ جو عام طور پہ ایجنسیوں اور اداروں کے ثوابدید پہ ہوتے ہیں، وہی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، مفادات کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اب آج وہی قیادت تحریک انصاف کی کدھر ہے، آپ بتائیں مجھے۔ تو اس لیے اس کو ایک پارٹی خیال کرنا یا نظریاتی جماعت تصور کرنا، یہ میرے خیال میں کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پارٹی ہے، اب بنی ہے، اب یہ اس زوال کے بعد پھر کب تک اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے گی، یہ تو پھر وقت بتائے گا۔ تو تحریک انصاف فیکٹر نہیں ہے الیکشن التوا کے حوالے سے؟ نہیں، الیکشن تو لڑ رہی ہے، لیکن تقسیم در تقسیم ہے۔ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کتنے لوگ رہتے ہیں، پرویز خٹک کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں، جہانگیر ترین کے پاس کتنی قیادت جاتی ہے، تو یہ ہم سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالغفور حیدری صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل JUI فے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ اعتزاز احسن صاحب کی یہ پٹیشن تھی، بڑے دلچسپ ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پاکستان میں کئی اشروں سے لاپتہ افراد اور مبینہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ حکومت، عدلیہ اور اداروں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بینچ نے لاپتہ افراد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی۔ عدالتی کارروائی براہ راست ٹی وی چینلز پر نشر کی گئی۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، سب ذمہ داری قبول کریں، ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تاہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، نہ ہی سیاسی مقاصد کے لیے عدالت کو استعمال ہونے دیں گے۔ درخواست گزار کے وکیل شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے موکل اعتزاز احسن کی پٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اعتزاز احسن نے درخواست میں کن تحفظات کا اظہار کیا۔ شعیب شاہین نے جواب دیا کہ انہوں نے لوگوں کی گمشدگی اور پھر ایک طرح سے واپس نمودار ہونے کا نقطہ اٹھایا۔ شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کی گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جو شخص دھرنا کیس میں نظر ثانی لا سکتا ہے، کیا اپنا کیس نہیں لا سکتا؟ ان کا کہنا تھا کہ کل شیخ رشید کہہ دیں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، شعیب شاہین کون ہے جو میرا نام لیتا ہے؟ چیف جسٹس نے معلوم کیا کہ کیا آپ شیخ رشید کو معصوم لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ فاروق حبیب، عثمان ڈار، صداقت عباسی یہ لوگ کون ہیں؟ کیا آپ اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم انہیں کہیں کہ یہ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یا تو کسی کو اعتزاز احسن کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ بات کریں، یا کوئی خود آ کر کہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا تو ہم اس کا کیس سنیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جو اس بات پر کھڑے ہی نہیں کہ وہ اغوا ہوئے تھے۔ اس سے قبل ایک اور درخواست گزار خوشدل خان نے روسٹرم پر آ کر استدعا کی کہ عدالت حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن بنا تو ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معلوم کیا کہ کون سا کمیشن ہے۔ خوشدل خان نے بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ عدالت حکومت کو نوٹس کر کے پوچھے کہ 50 سال سے لاپتہ افراد کے بارے میں قانون سازی کیوں نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا عدالت
पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फला कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को ये इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे? हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। आपने कोई ड्राफ्ट आज एक मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि शोएब शाहीन, क्या आप लोगों के लापता होने के गवाह हैं? इस पर शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान गवाह है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप ऐसे डायलॉग ना बोलें। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि ये मोहम्मद खान भट्टी कौन है और आपसे इसका क्या ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस ने मालूम किया कि आपने इमरान रियाज खान का जिक्र किया है, ये कौन है और क्या ये अब भी लापता है? शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि अब लापता नहीं, मगर जब घर वापस आए तो हालत गैर थी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इमरान रियाज असर रसूख वाले नहीं? शोएब शाहीन ने बताया कि पहले ये लापता थे, अब पेश कर दिए गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जो बलोच तलबा का एहतजाज चल रहा था, इसका आपकी पटिशन में जिक्र नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं? इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि बलोच तलबा वाले मामले पर मुतफर्रिक दरख्वास्त दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि इस मामले को अदालत में सियासी ना बनाएं, वरना सेनेट भी मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं। यकीनन दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 10 के मुताबिक किसी भी फर्द को कानूनी कार्रवाई के बगैर हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन लापता अफराद और मुबैना जबरी गुमशुदगियों का मामला हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी की जानिब इशारा करता है। ताहम खुश आइन बात यह है कि निज़ाम इंसाफ के ज़रिए ही इस मामले का देरपा और मौसर हल तलाश करने की कोशिशों का एक नया आगाज़ हुआ है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एतजाज़ एहसन साहब, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी हैं, और पटिशन भी जो आज सुनी गई वो एतजाज़ एहसन साहब की पटिशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब। सर, ये फरमाइएगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर कहा शोएब शाहीन साहब से कि एतजाज़ एहसन साहब की पटिशन में सियासत झलक रही है। देखिए, कोई सियासत का इसमें से ताल्लुक नहीं था। एक दो और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी जो ये जो आप कह रहे हैं, इसमें उनके रिमार्क्स को कि सही तनाज़र में दिखाती हैं। वो ये कि उन्होंने एक जगह फरमाया कि एतजाज़ एहसन ने अपनी ही बनाई हुई और या अपनी हुकूमत की बनाई हुई वो कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। मैं तो उसमें हुकूमत में शामिल नहीं था। मैं वो ये पहली मर्तबा जब 88 में तो 90 इंटीरियर मिनिस्टर था, और ये तो 2014 की कमीशन बनाई हुई है, और उसमें मैं उसके कोई हक में नहीं था। और ख़ासकर उसमें बुनियादी बात ये की गई है कि जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब है, एक तो उन्होंने काम नहीं किया, कुछ पैसा बहुत ज़िया किया पैसे का, और मराहत वो चीज जज सुप्रीम कोर्ट की भी लेते रहे और उससे ज़्यादा इजाफी बहुत सारी मराहत, और एक आदमी को उन्होंने बरामद नहीं कराया। और फिर यह है कि 10 साल 11 साल से वो बैठे हुए हैं, और चूंकि वैसे ही वो रिटायर्ड जज हैं, उनकी ना कोई सुनता है ना कोई मानता है। तो हमने जो कमीशन प्रपोज किया है वो ऐसे जज साहब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हों जो कम से कम 2 साल उनके बाकाया होते हों, रहते हों उनकी टेन्योर के। तो दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी ऑब्जर्वेशन दे दी कि एतजाज़ एहसन ने ये सियासी लगता है काम किया है। हमने बिल्कुल सियासी नहीं किया, इसको बिल्कुल गैर सियासी रखा है। एक सिचुएशन है जो नज़र आ रही है, एक नया किस्म का, लेकिन अगवा ये हुआ है कि अगवा कुनंदा को, बगवी को उठा के गायब कर देते हैं। खानदान उनसे पीछे परेशान होता है, किधर ले गए। और कुछ महीने या 6 हफ्ते बाद वो जब बरामद होता है तो उसका सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं सारा ही बदला होता है। जो उसकी सियासी वाबस्तगियाँ पहले होती हैं वो उसने तर्क की होती हैं, और वो ये भी हंसते खेलते ये भी नहीं बताता कि कहाँ वो गायब रहा है, कहाँ किसके पास रहा है।
کوئی اس کا بیان نہیں. وہ چلا کاٹ کے کوئی آ رہا ہے, کوئی ویسے ہی نکلا ہوا تھا, سیر و تفریح کرنے کے لیے چلا گیا, کوئی نہیں بتاتا کہاں تھا کون تھا. تو یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے. اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں تھے, تو ہم نے تو بلکہ جو کمیشن بنانے کا تجویز دی ہے اس میں جہاں سول سوسائٹی کے بڑے معتبر ترین اداروں کے لوگ کے سربراہان لائک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل, یہ ہمارے گروہی اور سیاسی اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے دونوں دفتر اس وقت, لیکن ہم نے یہ عہدے کو پریفرنس دی ہے. اس میں ہم نے پی ایف یو جے کو بھی رکھا ہے, چیف پریزیڈنٹ پی ایف یو جے. تو اس قسم کی, اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایجنسیوں کے بھی سینئر ترین افسران ایک دو ضرور ڈالیں بیچ میں, تاکہ جن پہ شک و شبہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی اپنی صفائی دے سکیں اور اس میں ممد اور معاون ہو سکے. بالکل. ان کی گمشدہ سر مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آپ سے مزید ایک سوال کر سکوں اسی تناظر میں. اس پٹیشن میں جو براہ راست متاثرہ جماعت ہے وہ پی ٹی آئی معلوم ہوتی ہے, اس کے لوگ ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے دوران یہ بھی کہا, لوگوں کے نام لیے باقاعدہ, کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وسائل رکھتے ہیں, خود درخواست لے کر آ سکتے ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ پی ٹی آئی جماعت کے طور پر یہ پٹیشن لے کر جاتی تو اس میں زیادہ وزن ہوتا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو جمع کرائی کی درخواست یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے؟ نہیں, ہم نے تو اس میں بلوچوں کا بھی وضاحت سے ذکر کیا ہے. وہ اس طرف لوگ دیکھتے نہیں ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی نہیں دیکھتے. ہم نے کہا ہے کہ بلوچوں میں تو کافی عرصے سے یہ شکایت ہو رہی ہے بلوچستان میں, اور بڑی وسیع انداز میں یہ شکایت ہو رہی ہے اور وسیع پیمانے پہ. بلکہ ہم نے وہ کیس بھی دیا جو 14 سال سے صاحب گمشدہ ہے اور ان کے لیے احتجاج بھی ہو رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس پہ عدالت کو دیکھنا چاہیے. عدالت بے شک کسی, مگر سر سوال میرا یہ ہے کہ اگر متاثرین براہ راست جاتے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا, جس طرح کے آج ریمارکس ہیں عدالت میں اس کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں, متاثرین تو اپنا لہجہ ہی بدل کے آئے ہوئے ہیں نا. متاثرین تو یہ آئے ہی, ان کا تو یہ بتاتا ہے, ان کا بیانیہ ہی واپس جب وہاں گزار ہو کے وہ آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے بیانیہ ہی کہ وہ اپنے تو پچھلے سارے جو ان کے ماضی کا جو بھی وابستگیاں ہیں اور جو بھی ان کی سیاست تھی اس سے بالکل کنارہ کش ہو رہے ہیں, یا سیاست چھوڑ رہے ہیں, یا پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یا اپنی لیڈرشپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو اب ظاہر ہے جانے کو تیار نہیں ہوں گے, لیکن وہ اپنا تجربہ تو بتا رہے ہیں دنیا کو, دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر ان میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ کریں, وہ جائیں, تو اس پہ تو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کھوسا صاحب کو اور میرے جیسے فقیر کو کہ ہم اس معاملے کو لے کے گئے ہیں. نہیں سر, مگر اگر فرض کریں کہ شیخ رشید صاحب کو عدالت بلا لیتی ہے تو شیخ رشید صاحب کا موقف تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے, وہی موقف وہ عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عثمان ڈار کو بلا لیتے ہیں, وہ صداقت علی عباسی کو بلا لیتے ہیں, تو سب کے موقف تو موجود ہیں. وہ اور کسی کو بلا لیتے ہیں تو وہ جا کے عدالت میں وہی موقف بیان کر دیتے ہیں کہ جی اپنی مرضی سے گئے تھے, کسی نے نہیں اٹھایا, کچھ نہیں ہوا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلائیں ان کو, بالکل بلائیں, اور ان کو بتائیں کہ کہاں وہ ٹھہرے رہے ہیں, کہاں رہے ہیں, کس کے پاس رہے ہیں, کھانا کہاں کھاتے تھے, کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے تھے کہ گھر پہ پکتا تھا. یہ تو پتہ لگنا چاہیے نا, یہی تو چیز ہے. اسی لیے تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدالت کو یہ داد رسی کرنی چاہیے.
جی اچھا سر، آج جو ہے آپ کی نمائندگی شعیب شاہین صاحب کر رہے تھے، آپ کی پٹیشن کے وکیل، آپ کے وکیل وہ ہیں. کل کیا آپ خود عدالت تشریف لے جائیں گے؟ آج تو آپ موجود نہیں تھے عدالت میں. نہیں، دراصل یہ ذرا زیادتی ہوئی ہے لطیف خان سے اور میرے ساتھ. ہم دونوں، لطیف خان کے بیٹے خرم لطیف خان ایڈوکیٹ کو اٹھا لیا گیا ہے. اٹھا کے اس پہ جعلی پرچے میں ان کو ملوث کر کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی لگا کے تاکہ ان کی ضمانت ہی نہ ہو سکے، وہ ان کو تھانے میں رکھا گیا، بزنگ تھانے میں لاہور میں. ان کی پٹیشن رات 8 بجے الاؤ ہوئی اور ہم دونوں اس میں تھے. میں پیش ہو رہا تھا اور دیگر بہت سارے وکلاء بھی تھے، پر لطیف خان بھی وہیں تھے. جب ہم 8 بجے نکلے عدالت سے، اس عدالت سے، اور وہ ایف آئی آر کوش کیا ہائی کورٹ نے، کیونکہ یہ پولیس نے کہا جی انہوں نے ایف آئی آر میں کہا کہ خرم نے اب مسلح حملہ کر دیا پولیس پہ تاکہ وہ ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شک ساتھ لگا سکیں. اس لیے انہوں نے اسلحے سے حملہ کیا اور وائرلیس لے گئے ان کی چھین کے وغیرہ وغیرہ. اب اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ محفوظ ہے ایک ویڈیو میں جو انہوں نے پیش کیا تھا. ویڈیو میں کوئی بات ایسی تھی نہیں، صرف زبانی تکرار تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو عدالت نے کوش کر دیا، انہوں نے کہا یہ ٹیررزم کی سمجھ تھی. اب ادھر 8 بجے جب ہم نکلے تو ہمیں بتایا گیا کہ 6 بجے شام کل کی لسٹ آ گئی ہے اور اس لسٹ میں یہ گمشدگان کی پٹیشن بھی ہے اور آپ لاہور میں بیٹھے ہو. اور وہ ہم نے ارادہ کیا ایک دم چلنے کا. ہم اپنے اپنے گھر گئے تھے تاکہ کپڑے لے کے اور بدل کے اور جائیں کہ اتنی دیر میں موٹر وے بند ہو گئی. آپ دیکھیں موٹر وے بند ہو گئی، سارے یہ ہو گئی، اسماگ آ گئی. اور جی ٹی روڈ پہ بھی انہوں نے وارننگ شروع کر دی کہ نہ آئے. تو اب ہم کیا کرتے؟ میں اس لیے نہیں پیش ہوا اور لطیف خان بھی اس لیے نہیں پیش ہوا. کل انشاءاللہ ہم اب پہنچ گئے اسلام آباد، تو انشاءاللہ کل ہم پیش ہوں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.